بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm Atar Haq from UPS Sheikh Mala Tikipura, Zone Sagam, District Kupwara. I welcome all the students of 8th class in today's video lecture. Our today's video lecture starts with the subject geography, and today we are going to start term second, first lesson, term second's first lesson, human resources. جہاں تک ہیومن ریسورسز کا تعلق ہے، جو لوگ کسی ملک میں یا کسی جگہ رہتے ہیں وہ اس جگہ کے یا اس گاؤں کے یا اس ڈسٹرکٹ کے یا اس شہر یا ملک کے ریسورسز ہوتے ہیں. In other words, we can say nature's bounty becomes significant only when people find it useful. یہ لوگوں کی قابلیت ہوتی ہے اور لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے جو کسی چیز کو ریسورس میں تبدیل کرتے ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہیومن ریسورسز اور دی الٹیمیٹ ریسورسز فار اے کنٹری. ہیومن ریسورسز اگر ہم ایلابریٹ کریں گے، جیسا کہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے بورڈ پہ لکھے ہیں کہ ہیومن ریسورسز کیسے بنیں گے. ہیومن ریسورسز جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ریسورسز نہیں بنے ہوتے بلکہ ریسورسز پیدا کرنے ہوتے ہیں. اور ریسورسز کیسے ہم پیدا کریں؟ جیسے کہ کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم نالج دیتے ہیں، یعنی تعلیم دیتے ہیں. تعلیم سے اس کے اندر ہنر پیدا ہوتا ہے، اور ہنر یعنی سکل سے یہ ٹیکنالوجی، یعنی جو انجینئرز ہمارے ہیں یا میسنز ہے یا میکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرتی ہے جس سے ہم نئے ریسورسز ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپل آر دی ہیومن ریسورسز، لوگ ہی ہیومن ریسورسز ہیں. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے، ہیومن ریسورسز ریفرز ٹو دی نمبر آف کوانٹٹی اینڈ ایبلٹیز مینٹل اینڈ فزیکل آف اے پیپل. ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا چاہیے، یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ایجوکیشن سب سے پہلی اور جو بیسک چیز ہے ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن چاہیے. اس کے بعد ایجوکیشن تبھی ہو سکتی ہے کسی انسان کی جب وہ مینٹلی اور فزیکلی ساؤنڈ ہو، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحت مند انسان ہو. اور جب صحت پہ ہم یعنی کسی بھی ملک کی ترقی ہم اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیسی ایجوکیشن ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کیسی ہے. اور ہیلتھ فیسلٹی اور ایجوکیشن جب ہو جائے تو اسی کی بنا پہ سکلز بھی ہو سکتے ہیں. یہ تینوں چیزیں جو اہم چیز ہیومن ریسورس ڈیولپ کے لیے ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ اسکل، which enhances the quality of a people and helps it in development of the resources. جب ہم کسی انسان کو تعلیم دیں گے، تعلیم دے کے اس کے دماغ میں یا اس کے اندر سکل پیدا ہوگی تو یہ چھوٹی چھوٹی سے چیزوں سے اپنے لیے ریسورسز پیدا کرے گا. اور یہ ریسورسز مختلف جگہ پہ یا مختلف ملک میں مختلف حساب سے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہیومن ریسورسز جس چیز کا نام ہے یا ہیومن ریسورسز کس کو کہتے ہیں، ہم یہ اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ چکے ہوں گے. الحمدللہ
مجھے امید ہے کہ آپ سب سمجھ چکے ہوں گے کہ ہیومن ریسورسز ہم ان ریسورسز کو کہتے ہیں جو انسان کسی بھی جگہ کسی بھی ملک میں پائے جاتے ہیں، وہ اس ملک کی ریسورسز ہوتے ہیں جو اپنی عقل سوجھ بوجھ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اپنی زندگی کو آسان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو دوسرا اس میں ٹاپک آ رہا ہے ریلیٹڈ ٹاپک کہ پاپولیشن کیا ہوگی۔ جب ہم نے ہیومنز کی بات کی، ایک خاص جگہ کسی خاص گاؤں یا کسی خاص محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنی سپیشیز رہتی ہے اور ان سپیشیز کی کتنی تعداد ہے، ہم اس کو پاپولیشن کہتے ہیں۔ یعنی پاپولیشن کو ہم جن سنکھیا کہہ سکتے ہیں۔ پہلے ہم پاپولیشن یعنی کسی جگہ جو پاپولیشن ہوتی ہے یعنی لوگوں کی تعداد، پہلے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ مختلف جگہ پہ مختلف قسم کی پاپولیشن ہوتی ہے۔ کسی جگہ آپ جائیں گے، کسی محلے میں، اپنے ہی اسکول میں، ہم اسکول کے ارد گرد دیکھیں گے کہ یا اپنے گاؤں میں کہ کچھ محلے ایسے ہیں ہمیں جن میں ڈینسلی پاپولیٹڈ محلے ہیں، کچھ میں کچھ ہی گھر آباد ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن کیا ہوا؟ دا پیٹرن آف پاپولیشن ڈسٹریبیوشن یعنی the way in which people are spread across the earth is known as the pattern of population distribution. 90% جو دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ زمین کی 30% حصے میں آباد ہے۔ اس میں کہیں کہیں پہ اوور کراؤڈڈ ہے، یعنی ہمارا جو ایشیا ہے، چائنا ہے یا انڈیا ہے، تو اس یہاں پر اور یہ کراؤڈڈ پاپولیشن ہے۔ تو ہم یہ دوسری چیز ہم اس میں دیکھیں گے کہ پاپولیشن ڈینسٹی ہم کہہ سکتے ہیں پاپولیشن ڈینسٹی از the number of people living in a unit area of a earth surface. It's normally expressed as per square kilometers. The average density of population in whole world is 51 persons per square kilometer. Factors. Now we are going to last subtopic, factors affecting distribution of population. Factors کون سے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں پاپولیشن ڈسٹریبیوشن میں؟ سب سے پہلے ہمارے جیوگرافیکل فیکٹرز آتے ہیں۔ پہلے ٹوپوگرافی میں آتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ پلین میں یہ اپنی یہ کیا بولتے ہیں اس کو کہ وہ زندگی بسر کرنا پلین زمین پہ پسند کرتے ہیں بنسبت کی پہاڑوں یا ڈیپوں پہ۔ اس کے بعد ہم کلائمیٹ کی عام طور پر لوگ نہ زیادہ گرم علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں نہ زیادہ سرد علاقوں میں، اسی لیے صحارا اور پولر ریجنز میں کم ہی آبادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں فرٹائل یعنی زرخیز زمین ہو جہاں پہ ہم ایگریکلچر سب کچھ اچھے سے کریں۔ اس کے بعد جب فرٹیلیٹی بھی آئی تو سب سے اہم چیز پہلے پانی میسر ہو، اس کے بعد منرلز یعنی وہ ایریا جہاں پہ منرلز زیادہ ہوں۔ یہ 5 جو جیوگرافیکل فیکٹرز آتے ہیں، ٹوپوگرافی، کلائمیٹ، سوائل، واٹر اینڈ منرل۔ اس کے بعد سوشل، کلچرل اینڈ اکنامیکل فیکٹرز یعنی سوشل مینس کہ ایریا آف اے بیٹر ہاؤسنگ، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز۔ اسی لیے آج کل ہمارے گاؤں میں زیادہ تر جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ویل ایجوکیٹڈ یا اچھی جاب والے ہوتے ہیں وہ ٹاؤنز کی طرح رخ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن کی فیسلٹی اچھی سی ہوتی ہے اور ہیلتھ فیسلٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ٹاؤنز ہوتے ہیں یا سری نگر، کپوارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، وہاں پہ آپ کو کھلے میدان جیسے ہمارے ٹکی پورہ میں ہے ویسے کہیں نہیں ملتے۔ اس کے بعد کلچرل،
places with regional and cultural significance attract people. یعنی کلچر کیسا کس کا کیسا حساب ہے. اس کے بعد اکانومی. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جو مزدور پیشہ ہے یا ہماری جو زیادہ تر ہماری زندگی منحصر ہے ایگریکلچر پہ, اور ایگریکلچر کا سیزن ایک ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں, اور ہم 6 مہینے کام کرتے ہیں اور 6 مہینے بیٹھتے ہیں. اسی لیے اس وجہ سے بھی لوگ یہاں سے کوئی مطلب ونٹرز میں باہر جاتا ہے یا سری نگر جاتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کرے. مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری یہ معلومات ہوگی. کسی قسم کا بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اپنے گروپ میں ڈالیے یا مجھے خود کانٹیکٹ کیجیے. میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے. میری صحت کے لیے بھی دعا کرنا. آمین.